محمد سلیم فاروقی صدر جمعیت پنجابی سوداگران دہلی نے پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے اپنے تحفظات بیان کیے اور ساتھیوں سمیت دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد سلیم فاروقی صدر جمعیت پنجابی سوداگران دہلی، آج میں اہل برادری سے بہت دکھی دل کے ساتھ مخاطب ہوں۔ گزشتہ چند برسوں سے منتظمہ کے اجلاسوں میں اور سوشل میڈیا میں جس طریقے سے ادارے کو تباہی کی جانب دھکیلنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو شاید وہ دن دور نہیں کہ سنجیدہ طبقے میں سے کوئی بھی ادارے میں خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ افسوس، ادارے کو گندی سیاست کے گڑھ بنا دیا گیا ہے اور کبھی سیاست قبرستان، کبھی مسجد، کبھی قبر کے انتظامی اخراجات اور کبھی اسپتال تو کبھی اسکولوں پر، کبھی اللہ والا ٹاؤن کے ترقیاتی کاموں پر کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو بخشا نہیں گیا۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ مسجد کے باہر روڈ پر احتجاج کیا جائے گا اور ہوٹل کے فٹ پاتھ ادارے کی تزییق کی جائے۔ انتہا تو یہ کر دی گئی کہ اس احتجاج میں سابقہ منتظمہ کے ممبران کے موجودہ منتظمہ کے ممبران اور ان کے بچے تک شامل تھے، اور پچھلے الیکشن 2023 کی مہم میں کے دوران جس طرح کردار کشی، منفی پروپیگنڈا اور الزامات کی سیاست کی، اس کے بعد کوئی بھی عزت دار شخص ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھی بھی ان وجوہات کی بنا پر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ تھے، تاہم رمضان المبارک سر پر تھے اور یہ مہینہ ادارے سے وابستہ سینکڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری کو نہ صرف قبول کیا بلکہ الحمدللہ اپنی ٹارگٹ کو مکمل بھی کیا۔ الیکشن کے بعد منتظمہ کے پہلے اجلاس میں مل کر ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ اس کے بعد محترم بھائی سعید اللہ والوں نے اپنے گھر پہ برادری کے معززین کو جمع کیا اور مل کر کام کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اس موقع پر فوری طور پر اپنے گروپ کو ختم کر کے مل کر کام کرنے کی دوبارہ پیشکش کی اور برادری کے اکابرین کی ایک کمیٹی بنانے کی تجویز بھی پیش کی۔ اس کے فوری بعد الزامات کی سیاست میں مزید تیزی آ گئی۔ رمضان المبارک کا بھی خیال نہیں کیا گیا۔ ہمارے علم میں یہ آیا کہ کچھ برادری کے اکابرین نے بھی کوشش کی کہ یہ آپس میں گروپنگ ختم ہو، لیکن شاید وہ بھی اس چیز میں ناکام رہے۔ اسی دوران جنرل سیکرٹری جناب بھائی دانش نے بھی چیئرمین خدام برادری کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کی، عہدے تک پیش کیے تاکہ جو ادارے کے منفی تصور کو لوگوں تک جا رہی ہے اس میں بہتری لائی جا سکے، لیکن اسے بھی کوڑے دان کی زینت بنا دیا گیا۔ ہم نے اپنے رمضان ٹارگٹ کے بعد دوسرا ٹارگٹ چرم قربانی، اجتماعی قربانی پر فوکس کیا اور الحمدللہ اپنے ٹارگٹ مکمل کیے۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران الحمدللہ ہم نے اللہ والا ٹاؤن میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں پر کام کیے۔ ایک نئے قبرستان کی بنیاد ضرورت کو مکمل کیا اور انشاءاللہ جلد ہی اس قبرستان میں ایک ڈونر کی مدد سے ایک عالی شان جانماز کی جگہ بھی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ والا ٹاؤن کے دونوں اسکولوں میں نئے فلور تعمیر کیے گئے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں بچوں کا اس سال اضافہ ہوا۔ BHY اسپتال میں نئے شعبہ جات اور مشینری کا اضافہ کیا گیا، جس سے آج سالانہ 4 لاکھ مریض استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی موقع کے اوپر ہمارا BHY کے ڈائلسس سینٹر کے اندر الحمدللہ اسی ماہ تمام ڈائلسس تقریباً 14 نئی ڈائلسس مشینیں، لیٹسٹ مشینیں ڈونیٹ ہوئی ہیں جو چینج کی جا رہی ہیں، وہ انشاءاللہ اسی ماہ آپریشنل ہو جائیں گی۔ ایکسپو کی صورت میں برادری کے برانڈ اور آن لائن کام کرنے والوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ سینکڑوں بچوں کو باہر ایجوکیشن کے لیے تعلیمی اعانت کے نئے باب اضافہ کیا۔ نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکل اسکیم متعارف کرائی۔ پروگرام تقریب 27 کے ذریعے برادری کے سینکڑوں ہونہار طلباء و طالبات کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ سب کیا۔
یہ سب آپ اہل برادری کے اعتماد کا ہی نتیجہ تھا۔ تاہم آج جو کچھ ادارے کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور جس طرح ادارے کے مقابلے میں ادارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح سوشل میڈیا کا یہ بے دریغ منفی استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح ادارے کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، ذاتیات پر حملہ اور کردار کشی کا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، انتہا تو یہ ہے کہ الیکشن میں جیت کے حصول کے لیے غیر برادری کے لوگوں کو جس طرح ممبر بنانے کی کوشش کی گئی، جسے الحمدللہ ساتھیوں نے ناکام بنایا، اس طرح برادری کے ایک اور معزز فرد نے اپنے وسائل سے مائی سٹی اسپتال لیا اور آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا اور سونے پر سہاگا آپ ہی کی بنائی ہوئی اس موضوع پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کو جس طرح رد کیا، جس طرح آپ نے گزشتہ 4 الیکشن کے بعد ہر دفعہ الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور بد اعتمادی کا اظہار کیا، یہ سب کچھ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ عہدوں کے حصول کے لیے خاطر یا اقتدار حاصل کرنے کے خاطر؟ لہٰذا ان سب وجوہات کے بنا پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم تمام آفس بیررز اپنی ذمہ داریوں سے دربدر ہو رہے ہیں تاکہ ادارے کو ان کے منفی پروپیگنڈے سے بچایا جا سکے، مگر منتظمہ موجود رہیں گے اور ادارے کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ آج جب اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، اس وقت الحمدللہ برادری کی ضرورت مند بہن بھائیوں کی کفالت، تعلیم، علاج، روزگار اور دیگر ضروریات کے لیے اتنا فنڈ موجود ہے کہ اس میں کسی قسم کا تعطل پیش نہیں آئے گا۔ آنے والوں سے امید ہے کہ آپ خدمت کا تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے جمعیت کی اثاثہ جات میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے۔ 10 فاران فضل الہی کشتی والا ریہیبلیٹیشن سینٹر مکمل تزئین و آرائش کے بعد خدمت کے لیے تیار ہے۔ تفصیلی آڈٹ شروع ہو چکا ہے، آئیے آپ اپنی نگرانی میں مکمل کروائیے اور جس قسم کا جو آڈٹ آپ چاہیں، فرانزک آڈٹ چاہیں، انٹرنل آڈٹ چاہیں، اس کو آپ کو پورا اختیار ہوگا، آپ اس کو کرائیں۔ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس کی قیمت ادارہ اٹھائے۔ ہم مجلس منتظمہ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیے، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ قائم رہے گا۔